بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیپر اسلامیات الیکٹیو راؤنڈ 4 ٹیسٹ نمبر 5 سیکنڈ ایئر کلاس. میں آپ کی ٹیچر منزہ سعید آپ کو اس ٹیسٹ کی بتاؤں گی. تو پہلے بیٹا ہم آبجیکٹیو کی طرف آتے ہیں. پہلا ایم سی کیوز ہے دین ابراہیم سے بے رغبتی کا اظہار کون کرتا ہے؟ عیسائی کرتے ہیں، عقل مند کرتے ہیں، یہودی کرتے ہیں یا بے وقوف؟ تو بے وقوف ہی ہیں وہ لوگ جو حضرت ابراہیم کے دین سے بے رغبتی کا اظہار کرتے ہیں. دوسرا ہے یرغبو کا مطلب ہے منہ پھیرنا، ترغیب دیتا ہے، رغبت رکھتا ہے یا تڑپتا ہے. تو اس کا ٹھیک جواب ہے منہ پھیرنا. تیسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے. مشرق، مغرب، تمام دولت یا مشرق اور مغرب؟ تو اس کا ٹھیک جواب ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. چوتھا ہے مدعی کسے کہا جاتا ہے؟ دعویٰ کرنے والے کو، سننے والے کو، دعوت کرنے والے کو یا دشمن کو؟ تو اس کا ٹھیک جواب بیٹا ہے دعویٰ کرنے والے کو مدعی کہا جاتا ہے. اگلا ایم سی کیوز ہے میرا شکر ادا کرو اور نہ کرو. شکر، حشر، نافرمانی یا کفر؟ تو قرآن پاک میں ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور میرا کفر نہ کرو. چھٹا ہے اے ایمان والو مدد مانگا کرو. روزے سے، نماز سے، قرآن سے، صبر اور نماز سے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ صبر اور نماز سے جو سی ہے وہ مدد مانگنے کو کہا گیا ہے. خلق کے معنی ہیں انسان، حشرات، جن یا پیدائش؟ تو خلق کے معنی ہے پیدائش. آٹھواں ایم سی کیوز ہے اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں. آسمانوں میں، انسانوں کی پیدائش میں، جنات کی پیدائش میں یا زمین آسمان کی پیدائش میں؟ تو اس کا ٹھیک جواب ہے زمین آسمان کی پیدائش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. نوواں ہے نیک عمل کا اجر ملتا ہے 500 گنا، 10 سے 7 گنا، 2 سے 200 گنا یا 3 سے 300 گنا؟ تو بیٹا اس کا جواب ہے 10 سے 700 گنا جو سا ہے وہ اجر ملتا ہے کسی بھی نیک عمل کا. 10واں ہے خانہ کعبہ سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کتنا عرصہ نماز پڑھتے رہے؟ 6 ماہ، 10 ماہ، 17 ماہ یا 27 ماہ؟ تو اس کا ٹھیک جواب ہے 17 ماہ مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر اللہ کے حکم سے تحویل قبلہ کا حکم آیا. اب ہم آتے ہیں بیٹا سبجیکٹیو کی طرف. پہلا سوال ہے قرآن پاک میں مسلمانوں کو کون سی امت قرار دیا گیا ہے؟ قرآن پاک میں مسلمانوں کو امت وسط کہا گیا ہے جو کہ بہترین امت ہے، جو لوگوں پر گواہ ہے اور رسول ان پر گواہ ہیں، یا جو لوگوں پر گواہ ہے رسول تم پر گواہ ہیں. دوسرا ہے منصب رسالت کے 4 فرائض بتائیں. پہلا منصب کا جو آپ کا رسالت کا جو منصب بتایا گیا ہے وہ تزکیہ نفس ہے. دوسرا حکمت ہے. تیسرا کتاب کی تعلیم اور چوتھا آیات کی تلاوت. اور یہ چاروں مناسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیا کرتے تھے. تیسرا ہے اللہ نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانیاں کیوں کہا گیا؟ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں جن کے گرد حضرت حاجرہ نے 7 چکر بھی لگائے تھے. یہ ہمارے مناسک حج میں ایک اہم رکن بھی ہے، کیونکہ اسلام سے قبل عرب کے لوگ صفا اور مروہ کے درمیان بت رکھتے تھے اور پھر اس کی عبادت کیا کرتے تھے. بعد میں یہ جگہ پاک کر دی گئی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کر دی گئی. چوتھا ہے کن لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے؟ وہ لوگ جو کافر ہوئے، کفر کی حالت میں مرے، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا، اللہ تعالیٰ کے ہونے کا انکار کیا. پانچواں ہے مصیبت میں مومن لوگ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. یہ ایمان والوں کا قول ہے جس کا ذکر قرآن پاک سورہ بقرہ میں کیا گیا ہے. اللہ نے شہیدوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم شعور نہیں رکھتے. یعنی کہ اللہ کے راستے میں مارے جانے والے لوگ مرتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے ہاں زندہ ہوتے ہیں. 7واں ہے قبلہ کی تبدیلی کی حکمتیں کیا تھیں؟ بنی اسرائیل کو قوم پرستی کے غرور سے باہر نکالنا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو بہت اپنے پر غرور کیا کرتی تھی کہ اس جیسی قوم کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ اللہ کی لاڈلی قوم ہے. کھرے اور کھوٹے کا امتیاز کن کے دلوں میں ایمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اور کن کے دلوں میں ایمان نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گستاخی کریں گے یا نافرمانی کریں گے.
تیسرا بیت اللہ کو پوری دنیا کے لیے مرکز بنانا تھا، خاص کرنا تھا کہ یہی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس کے طرف منہ کر کے نماز ادا کی جائے گی۔ آٹھواں ہے کسی برائی کو ہوتے دیکھو تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی برائی کو ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اگر اس کی سکت نہ ہو تو زبان سے روکو، اور اگر اس کی بھی سکت نہیں تو دل میں برا جانو۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کے مطابق برائی کے 3 درجے کیے گئے ہیں، اور سب سے کمزور درجہ صرف دل میں برا جاننا ہے۔ آپ نے دنیا میں کس طرح رہنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس دنیا میں ایسے رہو گویا تم اجنبی ہو یا راہ مسافر ہو، اور یہ بھی فرمایا جب تم پر شام کا وقت آ جائے تو صبح کا انتظار نہ کر، اور صبح کا وقت آ جائے تو شام کا انتظار نہ کر، اور اپنی صحت کے دنوں میں بیماری کے لیے کچھ حاصل کر، اور اپنی زندگی میں اپنے موت کے لیے کچھ حاصل کر لے۔ یعنی کہ ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر اچھا وقت ہے تو کچھ نہ کچھ سمیٹ لیا جائے اور تیاری کر لی جائے۔ 10واں ہے اطاعت رسول کے بارے میں ایک حدیث لکھیں۔ تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اطاعت رسول کے بارے میں۔ دوسری، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے حکم کے تابع نہ ہو جائے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس فرمان کا حکم دے رہے ہیں، جس بات کا حکم دے رہے ہیں، وہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، تو ہی ہم مومن ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ 11واں ہے ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حرام ہے؟ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا مال، خون اور آبرو حرام ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس بات کا حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کر دیا تھا کہ جس طرح آج کا دن وقت گھڑی تم پر حرام کر دی گئی ہے، اس طرح دوسرے انسان کا مال، خون اور آبرو بھی تم پر حرام قرار دے دی گئی ہے۔ 12واں سوال ہے کن لوگوں پر اللہ اپنی رحمت اور فرشتے نازل کرتا ہے؟ جو لوگ محفل کی صورت میں اکٹھا ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا باہم ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں تو اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور یہ رحمت فرشتے اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں۔ 13واں ہے اللہ نے کس کی بخشش اپنے اوپر حرام کر لی ہے؟ اللہ نے مشرک کی بخشش اپنے اوپر حرام کر لی ہے، سوائے مشرک کے وہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ میں یہ بھی بتایا تھا بچے آپ لوگوں کو کہ گناہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جن کا معاملہ جو ان سے ہے اللہ سے ہے، اللہ چاہے تو ان کو معاف کرے، اللہ چاہے تو ان کو معاف نہ کرے۔ دوسرا معاملہ بندوں کے ساتھ ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور تیسرا وہ گناہ ہے جو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور وہ شرک ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ 14 ہے سب سے کم درجہ ایمان کا کون سا ہے؟ جب برائی کو ہوتے دیکھو تو دل میں برا جانو، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہوگا۔ 15واں سوال ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا تو یہود کا کیا رد عمل تھا؟ اس حکم پر یہود نے زور و شور سے کہنا شروع کر دیا اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا درست نہیں تو اس دور کی ساری نمازیں جو مسلمانوں نے ادا کی تھیں وہ تو قضا ہو گئیں، اور اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا درست تھا تو اب مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اب تمہاری نمازیں غلط ہوں گی۔ تو امید کرتی ہوں بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔